وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون قال النبي صلى الله عليه وسلم لكل شيء سقالة وسقالة القلوب ذكر الله أو كما قال عليه الصلاة والتسليم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد عبدك ورسولك وصل على المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ اللہ رب العزت کا بے حد شکر اور احسان ہے، اللہ تعالیٰ نے ہمیں حالت اعتکاف میں مل بیٹھنے کا یہ موقع عطا فرمایا۔ آج کی رات تاخراتوں میں سے تیسری تاخرات ہے، اور امید یہی رکھنی چاہیے، ہر رات میں غالب گمان یہی رکھنا چاہیے کہ یہی رات شب قدر کی رات ہے، اور شب قدر کی رات سمجھ کر ہی اس رات کی قدر کر کے اس میں اللہ کے سامنے کھڑا ہونا چاہیے، اللہ سے مناجات کرنی چاہیے، اس رات کی برکت کا، بخشش اور مغفرت کا اللہ سے سوال کرنا چاہیے۔ جب اس دل کی سچائی کے ساتھ، اس دل کے یقین کے ساتھ ہم 5 راتوں میں اللہ سے مدد مانگیں گے، اللہ سے رجوع کریں گے، تو شب قدر تو ایک رات میں آنے والی ہے، لیکن ہمارے دل کی سچائی کی بنا پر اللہ ہمیں 5 شب قدر کا ثواب عطا فرمائے گا، کیونکہ اللہ انسان کے نیت کو دیکھتا ہے، ارادے کو دیکھتا ہے، اللہ اس کے دل کی سچائی کو دیکھتا ہے کہ اس کے دل میں کیا نیت ہے، کیا ارادہ ہے، کیا سچائی ہے۔ بس اس سچائی پر اللہ کی طرف سے نیکیاں اس کے نامہ اعمال میں لکھ دی جاتی ہیں۔ حدیث شریف میں تو یہاں تک آتا ہے کہ ایک آدمی صحت کی حالت میں، جوانی کی حالت میں نیکیوں کا اہتمام کرتا ہے، مختلف نیکیاں، مختلف معمولات زندگی اس کے ہوتے ہیں، لیکن پھر گردش زمانہ کے بیماری آ گئی، بڑھاپا آ گیا، اور اس بیماری اور بڑھاپے نے اسے اس حال پر پہنچا دیا کہ اب نہ وہ کثرت نوافل رہی، نہ کثرت تلاوت رہی، نہ کثرت ذکر رہا، کیونکہ بیماری اور بڑھاپے کی دہلیز پر پہنچ گیا۔ اب یہ شخص تو پریشان ہوتا ہے کہ پہلے تو بہت کچھ کرتا تھا، لیکن اب کچھ کیا نہیں جاتا۔ اس کے دل کے اندر ایک حسرت ہوتی ہے، ایک پچھتاوا سا ہوتا ہے، کہیں عمر کا تقاضا ہے، کہیں صحت ہے، بیماری ہے کہ وہ اجازت نہیں دیتی، لیکن دل کے اندر نیت اور سچائی ہے، سچائی کے ساتھ عمل کر رہا ہے۔ اللہ
فرشتے سے یہ کہتا ہے کہ اس کی نیکیاں لکھتے رہنا، اس کی نیکیوں کا اندراج کرتے رہنا، سلسلہ منقطع نہ کرنا، کیونکہ عذر کی بنا پر چھوٹا ہے نا، جان بوجھ کر تو نہیں چھوڑا، وہ تو دل سے نہیں چاہتا تھا۔ تو اللہ اپنے بندے پر اتنا مہربان ہے کہ ایسے مواقع بھی آتے ہیں کہ عمل تو چھوٹ جاتا ہے لیکن نیکیاں لکھا جانا ختم نہیں ہوتا، وہ نیکیاں لکھی جاتی رہتی ہیں۔ اسی لیے کہا جاتا ہے کہ ایک انسان کو، مومن کو، ایمان والے بندے کو نیکی کا حریص ہونا چاہیے، نیکی کا شوق دل کے اندر ہونا چاہیے، اور جب کسی نیکی کا موقع مل جائے اسے بڑا غنیمت سمجھنا چاہیے اور اسے غنیمت سمجھ کر فوراً بجا لانا چاہیے، نہ معلوم پھر مہلت ملے یا نہ ملے، کیونکہ بعض اوقات وہ نیکی اس خلوص کے ساتھ ادا ہوتی ہے کہ زندگی بھر کی نیکیاں ایک طرف رہ جاتی ہیں، وہ ایک نیکی کوئی ایسی ہوتی ہے کہ جو قیامت کے دن کام بنانے والی ہوتی ہے، ایک نیکی پر کام بن جاتا ہے، ایک نیکی پر اللہ تعالیٰ کا فضل ہو جاتا ہے۔ حضرت بایزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ بڑے اولیاء امت میں سے گزرے، اپنا واقعہ ان کا آتا ہے کہ بعد انتقال کی کسی نے خواب میں دیکھا، پوچھا کہ حضرت کیا معاملہ ہوا؟ کہا کہ جب بعد انتقال کے اللہ کے سامنے پیشی ہوئی تو کہا کہ کیا لے کر آئے ہو؟ پیش کرو کیا لائے ہو؟ ہمیں بھی سوچنا چاہیے کہ سوال ہوگا، کیا لے کر آئے ہو؟ کچھ پیش کرنے کے لیے ہے جو پیش کر دے کہ یہ لے کر آیا ہوں؟ بہت سوچا، پھر سوچ کر عرض کیا کہ یا اللہ میں توحید لے کر آیا ہوں، توحید لے کر آیا ہوں۔ توحید کسے کہتے ہیں؟ کہ اللہ کی ذات و صفات میں کسی کو شریک نہ کرے، وہ اپنی صفات میں بھی یکتا، اپنے کمالات میں بھی یکتا، اپنی ذات میں بھی یکتا، کوئی اس کا شریک نہیں۔ اور نہ صرف یہ کہ دل سے اس بات کا اقرار ہو، دل کے اندر یقین ہو، اپنے عمل سے بھی اس بات کو ثابت کرے کہ میرا ایمان، میرا یقین، میرا بھروسہ میرے اللہ پر ہے اور کسی پر نہیں ہے۔ تو بہت سوچ کر جواب دیا کہ یا اللہ میں توحید لے کر آیا ہوں۔ کہا کہ اچھا توحید لے کر آئے ہو، وہ لیلۃ اللبن کو تو یاد کرو، وہ دودھ والی رات کہ جب دودھ پی کر پیٹ میں درد ہوا تو تم نے کہا کہ دودھ سے پیٹ میں درد ہو گیا، دودھ سے پیٹ میں درد ہو گیا، تو کیا دودھ کے اندر یہ تاثیر ہے کہ کسی کے پیٹ میں درد کر دے؟ تو یہ تمہاری توحید ہے؟ اب تو پریشان ہو گئے کہ اور کیا چیز پیش کروں؟ یہی ایک چیز تھی جس پر بھروسہ تھا کہ اس توحید پر کام بن جائے گا، یہ توحید ہی اتنی کمزور نکلی کہ ایک سوال کے اندر پکڑا گیا کہ وہ لیلۃ اللبن کو یاد کرو کہ رات کو پیٹ میں درد ہوا تو کہا کہ دودھ سے پیٹ میں درد ہو گیا۔ اللہ نے فرمایا کہ ایک نیکی تمہاری ایسی ہے جو خالص ہماری رضا کے لیے کی گئی، بس اس نیکی پر تمہیں معاف کیے دیتے ہیں، اس پر بخشے دیتے ہیں۔ اس لیے میں کر رہا ہوں کسی نیکی کو معمولی نہیں سمجھنا چاہیے، اور جس نیکی کا موقع مل جائے اسے کر گزرنا چاہیے، نہ معلوم وہی نجات کا ذریعہ بن جائے، نہ معلوم وہی نیکی زندگی کی آخری نیکی ہو۔ کہا کہ ایک رات، سردی کی رات تھی، بیدار ہوئے، استنجے کی حاجت کو گئے، دیکھا کہ ایک بلی کا بچہ ہے سردی سے ٹھٹر رہا ہے، تو دل کے اندر ہمدردی کا جذبہ آیا کہ اللہ کی مخلوق تو ہے، جانور ہے تو کیا ہوا، اللہ کی مخلوق ہے۔ تو اس بلی کے بچے کو اپنے بستر میں، اپنے لحاف میں جگہ دی، حرارت پہنچائی، سردی سے بچایا، اللہ کی چھوٹی سی مخلوق کا، ایک جانور کا خیال کیا۔ بس صبح ہوئی، وہ بلی کا بچہ بھی اٹھ کے بھاگ گیا، بات بھی بھولی بسری ہو گئی، لیکن کہا کہ وہ جو ہماری ایک مخلوق پر تم نے رحم کیا تھا، بس یہ عمل ہمیں پسند آیا، اس کی بنا پر تمہیں بخشے دیتے ہیں۔ تو کسی نیکی کو معمولی نہیں سمجھنا چاہیے،
اور جس نیکی کا موقع مل جائے اس نیکی کو کر گزرنا چاہیے۔ آج ہماری طبیعت یہ ہے کہ ہم نیکی کے معاملے میں ٹال مٹول سے کام لیتے ہیں۔ نیکی کا خیال آتا ہے، نیکی کے مواقع آتے ہیں، اور یاد رکھیے کہ جب نیکی کا خیال دل کے اندر آئے تو یہ سمجھنا چاہیے کہ یہ اللہ کی طرف سے الہام کیا جا رہا ہے۔ ایک غیبی فرشتہ ہے جو دل کے اندر نیکی کو الہام کر رہا ہے۔ اللہ یہ چاہتا ہے کہ تو نیکی کر لے، تو پھر نیکی کر گزرنا چاہیے، پھر اس پہ ٹال مٹول نہیں ہونی چاہیے، کر لینی چاہیے۔ ہم کیا کرتے ہیں کہ ہاں کر لیں گے، آج کریں گے، کل کریں گے، صبح کریں گے، شام کریں گے، اسی میں زندگی کے شب و روز گزرتے چلے جا رہے ہیں۔ اور جب ہم اس نیکی کے موقع کو ٹال دیتے ہیں تو یہی وجہ ہے کہ پھر وہ نیکی ہمارے قابو کے اندر نہیں رہتی، وہ ہماری دسترس سے باہر نکل جاتی ہے۔ اس نیکی پر استقامت کا ذریعہ یہی ہے، اسے قابو کرنے کا ذریعہ یہی ہے کہ نیکی کو کر گزرے۔ جب نیکی کو کر گزرے گا اللہ پھر دوبارہ بھی توفیق دے گا، پھر توفیق دے گا، اور اس نیکی پر استقامت کا درجہ حاصل ہو جائے گا۔ لیکن پہلے تو اپنی طبیعت کو بنانا ہے نا، طبیعت کو سنوارنا ہے۔ جب طبیعت ہی اتنی غالب ہے کہ سستی اور کاہلی غالب ہے نیکی کے معاملے میں، دنیا کے معاملے میں نہیں، دنیا کا کوئی کام ہو بڑھ چڑھ کے حصہ لیتا ہے۔ مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ نے مثال دی کہ جیسے شتر مرغ ہے، اگر کوئی اس سے یہ کہے کہ بھائی، وہ کہتا ہے نا کہ میں تو اونٹ ہوں، جیسے اونٹ کی طرح لمبی لمبی ٹانگیں ہیں اور اونچا بدن ہے، تو کوئی کہتا ہے بھائی اگر اونٹ ہے تو پھر بار برداری کے کام میں آؤ۔ کہتا ہے تمہیں پتہ نہیں کہ میرے پر بھی ہے، میں تو اڑتا ہوں، میں تو اڑتا بھی ہوں۔ اور اگر کوئی اس سے دوسرا کام کہے تو کہتا ہے کہ میں تو اس کام کے لیے نہیں ہوں۔ تو بہانے بناتا ہے، ایسے ہمارا نفس بھی بہانے بناتا ہے کہ جس کام کے اندر نفس کو لذت اور مزہ آتا ہے یہ سرگرم ہو جاتا ہے، پھر ساری سستی کاہلی دور ہو جاتی ہے، بالکل ایکٹیو ہوتا ہے، کیونکہ نفس کو لذت اور مزہ آتا ہے۔ اور جس کام میں نفس کو لذت اور مزہ نہیں آتا پھر وہاں پہ یہ نفس سست اور کاہل بن جاتا ہے۔ اعتکاف میں بھی یہ مناظر دیکھنے کو ملتے ہیں کہ بہت سے لوگ شوق میں اعتکاف میں تو آ جاتے ہیں، لیکن یہاں آ کے اللہ کے گھر میں دل نہیں لگتا، اور یہ بڑی شامت اعمال ہے کہ اللہ کے گھر میں دل نہ لگے، بڑی شامت اعمال ہے۔ پھر چہروں سے پڑھا جاتا ہے، چہروں سے پڑھا جاتا ہے کہ بیان تو یہاں ہو رہا ہے لیکن وہ وہاں بیٹھ کے پیچھے دیکھ رہا ہے، ادھر دیکھ رہا ہے، لگتا ہے کہ اس کا دل یہاں لگا نہیں آ کے۔ اور یہ شامت اعمال ہے کہ یہاں بھی دل نہ لگا، اکھڑا ہے، طبیعت کے اندر جو ہے قرار نہیں ہے، بے چینی ہے، پریشانی ہے۔ اللہ کے گھر میں آ کے کیا پریشانی ہے؟ چہرے پڑے جاتے ہیں، لوگ سمجھتے ہیں کہ کسی کو پتہ نہیں چلتا کہ کون کیا کر رہا ہے۔ ہر انسان کا جو چہرہ ہے یہ کتاب کا ٹائٹل ہے، اور جیسے کتاب کے ٹائٹل کو دیکھ کے پتہ چل جاتا ہے اس کتاب کے اندر کیا ہے، چہروں کو دیکھ کے پتہ چل جاتا ہے کہ اندر کیا ہے۔ چہرے پڑے جاتے ہیں۔ تو اس لیے اپنے ذوق و شوق کو باقی رکھنا چاہیے، اللہ کا گھر ہے۔ اور پہلے بھی یہ بات میں عرض کرتا رہا ہوں کہ اس سعادت کے مل جانے پر دل سے اللہ کا شکر گزار ہونا چاہیے۔ یا اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے اس پاک دربار میں آنے کی توفیق عطا فرما دی، کہ جن کا دل اس در اور گھر سے اٹکا ہوا ہے۔ حدیث میں آتا ہے نا کہ بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ وہ مسجد کے کھونٹے ہوتے ہیں، مستقل مسجد میں حاضر باش ہوتے ہیں، اگر کبھی وہ مسجد سے چلے جائیں، مسجد میں نہ آئیں، تو فرشتے ان کو تلاش کرنے کے لیے نکلتے ہیں کہ یہ مسجد میں کیوں نہیں آئے، تو فرشتے انہیں تلاش کرنے جاتے ہیں۔ اور اگر وہ بیمار ہو جائیں فرشتے ان کی عیادت کے لیے جاتے ہیں، معمولی بات نہیں ہے۔ اور پھر اس گھر کے ساتھ جو تعلق رکھتا ہے، اللہ کے گھر کے ساتھ، یہ قیامت کے دن اس کی قیمت کا پتہ چلے گا۔
اس در سے، اس گھر سے جو جڑا رہتا ہے نا، جس کا دل اس گھر میں اٹکا ہوا ہوتا ہے، اللہ کے گھر میں، اس کی قیمت کا یہاں تو اندازہ نہیں ہے، لیکن قیامت کے دن اس کی قیمت کا پتہ چلے گا کہ اس کی قیمت کیا تھی۔ کہ حدیث میں آتا ہے کہ وہ لوگ جو قیامت کے دن اللہ کے عرش کے سائے میں ہوں گے، اس میں وہ شخص بھی ہوگا کہ جس کا دل اللہ کے گھر میں اٹکا ہوا ہو۔ یہ قیامت کے دن اللہ کے عرش کے سائے میں ہوگا، اور اس دن اللہ کے عرش کے سائے کے سوا کوئی سایہ نہیں ہوگا۔ اس دن اس کی قیمت کا پتہ چلے گا۔ اور نوجوان، وہ نوجوان صالح، آج تو نوجوان اپنی جوانی کی قدر نہیں کرتے، اس جوانی کے جنون کو اللہ کے لیے نہیں بناتے، اللہ کے لیے استعمال نہیں کرتے۔ لیکن وہ نوجوان صالح جس کی جوانی کا جنون اللہ کے لیے ہو، اللہ اس نوجوان کی جوانی کی قدر کرتا ہے، اسے اس دن پتہ چلے گا قیامت کے دن اللہ اس کی قیمت کیا ادا کرتا ہے۔ اللہ اسے بھی عرش کے سائے میں جگہ دے گا کہ جوانی تھی، جوانی کا جنون تھا، لیکن اس نے اس جنون کو دنیا کے لیے استعمال نہیں کیا، شہوت و لذت کے لیے استعمال نہیں کیا، اس نے اللہ کے لیے استعمال کیا، اللہ کی رضا میں جوانی کو کھپایا۔ آج اس کا یہ اکرام ہے، یہ اللہ کے عرش کے سائے کے نیچے ہوگا۔ تو بھائی کوئی ایسا کام کرو، بھائی ان کی سن لو کہ بات کرنی ہے آپ کو، ساری مجلس کو ڈسٹرب کر رہے ہو، پیچھے جا کے بات کر لو، آپ ان کی بات سن لیں پہلے۔ تو ایسا کوئی کام کرو کہ جس کی بڑی قیمت وصول ہو، کوئی ایسا کام کر لو۔ تو کسی نیکی کو معمولی نہیں سمجھنا چاہیے، جس وقت جس نیکی کا موقع مل جائے اس نیکی کو کر گزرنا چاہیے۔ اب مسجد ہے، اللہ کا گھر ہے، اور رمضان بھی ہے، نفل کا ثواب فرض کے برابر ہے، اور فرض کا ثواب 70 فرضوں کے برابر ہے۔ اللہ نے موقع بھی دیا ہے، موقع بھی دیا ہے، فرصت بھی ہے، کوئی کام نہیں، کوئی گھر بار نہیں، کوئی بیوی بچے نہیں، کوئی کاروبار نہیں، کوئی ملازمت نہیں، کچھ بھی نہیں۔ اب یہاں پہ شوق کی ضرورت ہے، ایک طبیعت میں ذوق و شوق ہونا چاہیے کہ جب فرصت مل جائے اللہ کے سامنے کھڑا ہو جائے، اور کھڑے ہو کر جو قرآن مجید پڑھا جاتا ہے نفلوں میں، ہر حرف پر 100 نیکیاں ملتی ہیں، ہر حرف پر 100 نیکیاں ملتی ہیں۔ جو نماز میں کھڑے ہو کے قرآن مجید پڑھا جاتا ہے، معمولی بات ہے، کتنا بڑا اجر و ثواب ہے کہ ہر حرف پر 100 نیکیاں انسان کو ملے۔ لیکن وہی بات کہ طبیعت کو بنانا پڑتا ہے، نفس تو آزادی چاہتا ہے، قید ہونا نہیں چاہتا، اور ہم نفس کے قیدی بن جاتے ہیں، ہم اسے اپنا قیدی نہیں بناتے۔ یہ بڑا فرق ہے۔ ہونا تو یہ چاہیے کہ یہ جو نفس ہے نا، ہماری خواہشات، ان خواہشات کا اسیر نہیں ہونا چاہیے انسان کو، ان خواہشات کو اپنے تابع کرنا چاہیے، اپنا اسیر بنانا چاہیے، جب تو زندگی کامیاب ہے۔ اور اگر اس طرح سے نہ کیا، خواہشات کا اسیر بنا رہا، یہ خواہشات نہ معلوم کہاں سے کہاں لے جائیں گی، اس کی کوئی انتہا نہیں ہے خواہشات کی، نہ معلوم کہاں سے کہاں لے جائیں، کس راستے پہ بھٹکا دیں اور کہاں لے جا کر مار دیں، کچھ نہیں پتا۔ یہ خواہشات بربادی کا راستہ ہے۔ تو اس نفس کا اسیر نہیں ہونا چاہیے، خواہشات کا اسیر نہیں ہونا چاہیے، اس نفس کو اپنے تابع کرنا چاہیے، اپنا قیدی بنانا چاہیے۔ کبھی دیکھا جیل میں قیدیوں سے کام لیا جاتا ہے، کیسا سیدھے ہو کے کام کرتے ہیں، صبح سے شام تک محنت لی جاتی ہے، پھر روٹی دی جاتی ہے۔ تو ایسے اس نفس سے بھی کام لینا چاہیے، اپنا قیدی بنا لینا چاہیے، قیدی بنا کر اس سے کام لینا چاہیے۔ کھلاتے پلاتے تو ہو خوب اچھی طرح، اچھا کھلاتے ہو، اچھا پہناتے ہو، پھر اچھی عبادت کا کام بھی تو اس سے لینا چاہیے۔ جب اسے مزدوری پوری دیتے ہو تو کام کیوں نہیں لیتے؟ اچھا کھانا، اچھا پہننا، اچھا گھومنا پھرنا سب کچھ ہے، تو مزدوری تو پوری دی جا رہی ہے، اس کی حیثیت سے بڑھ کے دی جا رہی ہے، پھر اس مزدور سے کام کیوں نہیں لیتے؟ اور اس مزدور سے کام لینا یہی ہے،
اللہ کی اطاعت میں، اللہ کی رضا میں سے کام لیا جائے، اور جہاں یہ اللہ کی نامرضیات پہ چلنا چاہے وہاں اس کی خواہش پہ چوٹ ماری جائے، ضرب ماری جائے کہ جا اپنا کام کر، تیری مرضی نہیں چلے گی، میرے اللہ کی مرضی چلے گی۔ تو اس مزدور سے کام لینے کی عادت ہو۔ بزرگوں نے فرمایا کہ یہ اس نفس کی مثال ایک مزدور کی ہے کہ مزدور کو اجرت دی جاتی ہے، کام لیا جاتا ہے، اس کو بھی ہم کھانا دیتے ہیں، پینا دیتے ہیں، لباس دیتے ہیں، سب کچھ دیتے ہیں، پھر اس مزدور سے کام بھی لینا چاہیے۔ اجرت پوری پوری دو اور کام نہ لو۔ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ کسی مزدور کو اپنے یہاں کام پہ لگاؤ اور وہ کام نہ کرے اور اسے اجرت دے دو، تو پھر اس مزدور سے کام کیوں نہیں لیا جاتا؟ یہ تو تمہارے اندر کا ہے، یہ تم سے قابو کیوں نہیں آتا؟ ساری دنیا کو فتح کرنے کے پیچھے لگے ہوئے ہیں، ساری دنیا کو مسخر کرنا چاہتے ہیں، قابو کرنا چاہتے ہیں، اور یہ نفس اندر کا قابو نہیں ہوتا۔ اور یاد رکھیے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے اپنے نفس کو پہچان لیا اس نے اپنے رب کو پہچان لیا۔ معرفت نفس سے معرفت رب حاصل ہوتی ہے۔ من عرف نفسہ فقد عرف ربہ، کہ معرفت نفس سے معرفت رب حاصل ہوتی ہے۔ یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے، یہ کوئی قصے کہانی میں عرض نہیں کر رہا، یہ حقیقتیں بیان کر رہا ہوں کہ اس نفس کی معرفت سے رب کی معرفت حاصل ہوتی ہے۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس لیے اس کے مقاصد کو، اس کے قید کو پہچاننا چاہیے، اور اپنے آپ کو اس کی کمزوری نہیں بنانا چاہیے، اس کو کمزور کرنا چاہیے۔ اور یہ نفس جب ہی کمزور بنتا ہے یہ ختم تو نہیں ہوتا۔ کوئی کہے جی نفس ہے اس کو ختم کر دو، ختم تو نہیں ہوتا۔ ہاں نفس تو ایک ہے لیکن اس کے مزاج تین ہیں۔ ایک ہے نفس امارہ، وما ابرئ نفسی ان النفس لامارۃ بالسوء، کہ یہ نفس تو بری بات ہو جاتا ہے۔ یہ کون سا نفس ہے؟ یہ نفس امارہ ہے۔ جب انسان مجاہدہ کرتا ہے، مشقت کرتا ہے، اس کی خواہشات کو قابو کرتا ہے، اس کی خواہشات کو پامال کرتا ہے، اس کا قیدی نہیں بنتا، اس کو اپنا قیدی بناتا ہے، اس پہ بوجھ ڈالتا ہے، اس مزدور سے پورا پورا کام لیتا ہے، تو پھر اس کی اماریت جو ہے وہ فنا ہونے لگتی ہے۔ اس کی اماریت، اس کا شر، اماریت کا مطلب کیا ہے؟ اس کا شر، وہ شر جو انسان کو بھٹکانے والا، اللہ کی راہ سے ہٹانے والا، تو پھر وہ اماریت جو ہے اس کی وہ ختم ہونے لگتی ہے، کم ہونے لگتی ہے، اور پھر یہ امارہ سے پھر یہ لوامہ کی طرف آتا ہے۔ امارہ وہ ہے جس میں شر ہی شر ہے، کبھی کوئی نیکی کا خیال ہی نہیں آتا، ہر وقت برائی کے تقاضے، گناہ کے تقاضے، گناہ میں سرگرم، یہ نفس امارہ ہے۔ اور جب مجاہدہ کیا، مشقت کی، مخالفت نفس کی، اب یہ اماریت سے نکل کے لوامیت کی طرف آ گیا، اور لوامہ پھر غنیمت ہے، اللہ نے اس کی قسم کھائی، وَبِالنَّفْسِ اللَّوَّامَةِ، نفس لوامہ کی اللہ نے قسم کھائی۔ لوامہ کیا ہے؟ لوامہ مابین خیر و شر ہے، کبھی نیکی کا خیال ہے، کبھی گناہ کا خیال ہے، کبھی نیکی کر لی پھر گناہ کر لیا، پھر گناہ کر لیا پھر نیکی کر لی، پھر توبہ کر لی، یہ لوامہ ہے۔ لیکن اس کی لوامیت سے نکل کر ہمیں اسے نفس مطمئنہ بنانا ہے، اطمینان والا نفس۔ اور جب یہ نفس اطمینان والا نفس بنتا ہے، لیکن بنتا جب ہی ہے کہ جب اس مزدور سے کام پورا پورا لیا جاتا ہے، اسے اپنا اسیر بنایا جاتا ہے، خواہشات کا اسیر نہیں بنا جاتا، تو پھر یہ نفس اماریت سے نکل کے مطمئنہ کی طرف آتا ہے۔ اور جب یہ نفس مطمئنہ بنتا ہے، اس نفس مطمئنہ کے لیے پھر بشارتے ہیں، پھر اس کے لیے خطاب ہے، یا ایتھا النفس المطمئنہ، ہے اطمینان والی جان، چل اپنے رب کی طرف، ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ۔ یہ معمولی بات نہیں، بہت بڑی بات ہے کہ چل اپنے رب کی طرف، اس حال میں چل، چلنا تو ہے رب کی طرف، اس سے تو کسی کو مفر نہیں ہے، لیکن نفس مطمئنہ والے کو خطاب ہوتا ہے کہ چل اپنے رب کی طرف، اس حال میں چل، ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ، کہ تو رب سے راضی، رب تجھ سے راضی۔ اصل تو اس چیز کو حاصل کرنا ہے کہ تو رب سے راضی، رب تجھ سے راضی،
تو اس کو حاصل کرنا ہے، اور اس کے لیے مجاہدہ ہے، اس کے لیے مشقت ہے، اور مشقت بھی ایسی مشقت نہیں ہے، ایسا مجاہدہ نہیں ہے کہ جو انسان نہ کر سکے، جو انسان کے اختیار میں نہ ہو، ایسا کوئی مشقت نہیں، ایسا کوئی مجاہدہ نہیں۔ وہ مشقت، وہ مجاہدہ جو انسان کے اختیار میں ہے، جو کر سکتا ہے، کیونکہ اسلام کے اندر رہبانیت نہیں ہے۔ آج بہت سے لوگوں کے ذہن میں یہ تصور ہوتا ہے کہ اگر ہم نیکی کی طرف آئیں گے، نیک بنیں گے، شاید ہمیں عالی شان گھر چھوڑنے پڑیں گے، کاروبار چھوڑنا پڑے گا، اچھی ملازمت چھوڑنی پڑے گی، بیوی بچے چھوڑنے پڑیں گے، کہیں غار و کوہ میں جانا پڑے گا۔ نہیں بھائی، نہیں، سب کچھ باقی رہے گا، کچھ بھی نہیں چھوڑنا پڑے گا، سب کچھ باقی رہے گا۔ میرے حضرت والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ اللہ نے ہمیں ایسا دین دیا ہے کہ ہر شخص اپنے منصب پر رہتے ہوئے، اپنی ذمہ داریوں کو ادا کرتے ہوئے، چاہے وہ ایک چپراسی سے لے کر سربراہ مملکت تک ہو، اللہ کا ولی، اللہ کا دوست بن سکتا ہے، ہر جگہ پہ رہ کے بن سکتا ہے۔ ایک ادنا سا چپراسی ہے، چاہے سربراہ مملکت ہے، اسے کوئی اپنی منصب کو چھوڑنے کی ضرورت نہیں، اللہ کا ولی بن سکتا ہے۔ لیکن کچھ مجاہدہ ہے، اور مجاہدہ ایسا نہیں کہ جس میں کوئی جان کی بازی دینی پڑے گی، ہاں خواہشات کی بازی دینی پڑے گی، اس خواہشات کو شکست دینی پڑے گی، جان کی بازی نہیں، جان نہیں لی جاتی، خواہشات کو قربان کرایا جاتا ہے، اور خواہشات کا قربان کرنا آسان ہے، مشکل کام نہیں ہے، کیونکہ انسان نے اپنے کو خواہشات کا اسیر بنا رکھا ہے۔ ہزاروں خواہشیں ایسی کہ ہر خواہش پہ دم نکلے، یہ خواہش بھی پوری ہو جائے، وہ خواہش بھی پوری ہو جائے، ایک نہ ختم ہونے والا سلسلہ، ہزاروں خواہشیں ایسی کہ ہر خواہش پہ دم نکلے، اور بہت نکلے میرے ارماں مگر پھر بھی کم نکلے، خواہشات پوری نہیں ہوتی، جتنی خواہشات کی تکمیل ہوتی جاتی ہے آگے خواہشات بڑھتی چلی جاتی ہیں۔ اسی لیے تو طول عمل سے منع کیا جاتا ہے کہ بھائی لمبے لمبے منصوبے مت بناؤ، یہ زندگی کیا ہے؟ ایک پانی کا بلبلہ ہے، کس کے لیے لمبے لمبے منصوبے بناتے ہو؟ زندگی کی حقیقت کیا ہے؟ زندگی کی سچائی کیا ہے؟ زندگی کی حقیقت موت ہے، زندگی کی سچائی موت ہے، اس سے بڑھ کر کوئی سچائی نہیں ہے کہ زندگی کی سچائی موت ہے۔ تو جو حقیقت ہے، جو سچائی ہے، اس کی تیاری نہ کرے اور نہ معلوم کہاں رنگ رلیوں کے اندر پڑ جائے۔ اس سبق کو ہمیشہ پیش نظر رکھنا چاہیے کہ یہ منزل آنے والی ہے، عنقریب آنے والی ہے، آنے والی کس سے ٹالی جائے گی، آنے والی کس سے ٹالی جائے گی، اور جاں ٹھہری جانے والی جائے گی، یہ جاں ٹھہری جانے والی جائے گی، اور روح رگ رگ سے نکالی جائے گی، تجھ پہ ایک دن خاک ڈالی جائے گی۔ یہ تو جان جانے والی ہے، اور اس پہ خاک بھی ڈالی جانی ہے۔ ایک دن مرنا ہے، آخر موت ہے، کر لے جو کرنا ہے، آخر موت ہے۔ اپنے کو خواہشات کا اسیر نہ بناؤ، خواہشات کو پامال کرنا سیکھو، خواہشات پہ چوٹ مارنا سیکھو۔ اور خواہشات دو قسم کی ہوتی ہیں، بعضی خواہشات جائز اور مباح ہوتی ہیں، اور بعضی خواہشات ناجائز اور حرام ہوتی ہیں۔ جو ناجائز اور حرام ہے اس سے تو ہر حال میں بچنا ہے، جو ناجائز خواہش ہے، حرام خواہش ہے، اس سے تو ہر حال میں بچنا ہے، اور اس سے ایسے ہی بچنا ہے، اس درجے اس پہ اجر و ثواب ہے بچنے میں، جیسے فرض نماز کے پڑھنے میں ثواب ہے، ایسے حرام سے بچنے میں بھی ثواب ہے۔ جو فرض نماز پڑھ کے قرب حاصل ہوتا ہے وہی حرام خواہش سے بچ کر بھی حاصل ہوتا ہے۔ اور یہ مجاہدہ فرض درجے کا مجاہدہ ہے، فرض درجے کا مجاہدہ، کہ جس وقت انسان کے نفس میں گناہ کے تقاضے پیدا ہوں اس وقت گناہ سے اپنے آپ کو بچانا یہ فرض ہے، جیسے نماز کا پڑھنا فرض ہے۔ تو دو قسم کی خواہشات، ایک خواہش وہ جو حرام خواہش
اللہ کی مرضی کے خلاف، اللہ کو ناراض کرنے والی، اللہ اور اس کے رسول کے حکموں کو پامال کرنے والی، اس سے تو ہر حال میں بچنا ہے۔ یہ مجاہدہ فرض درجے کا مجاہدہ ہے۔ اور دوسری خواہشات وہ ہیں کہ جو جائز خواہشات ہیں، حلال ہیں، مباح ہیں، ان جائز خواہشات کے اندر بھی اس کے اندر تخلیل ہونی چاہیے، قلت ہونی چاہیے۔ اس جائز خواہشات کے اندر بھی اپنے نفس کی ہر خواہش کو پورا نہیں کرنا چاہیے۔ ان جائز خواہشات میں اس کی خواہش پہ چوٹ مارنی چاہیے، تھوڑا سا مجاہدہ کرنا چاہیے۔ یہ مجاہدہ مستحبہ کہلاتا ہے، مستحب درجے کا مجاہدہ ہے۔ کوئی یہ کہے کہ جی ہمیں کسی دوست سے ملنے سے کیوں منع کیا جاتا ہے، ہمیں زیادہ کھانے سے کیوں منع کیا جاتا ہے، ہمیں زیادہ سونے سے کیوں منع کیا جاتا ہے؟ سونے میں کوئی گناہ نہیں، کچھ زیادہ کھانے میں کوئی گناہ نہیں، کسی سے ملاقات کرنے میں کوئی گناہ نہیں۔ کیوں کیا جاتا ہے؟ اس لیے کیا جاتا ہے، جائز چیزوں کے اندر رکاوٹ اس لیے ڈالی جاتی ہے کہ انسان کا نفس مجاہدے کا عادی ہو جائے۔ اور جب جائز چیزوں کے اندر یہ رکاوٹ کا عادی ہوگا، اپنے نفس پر قید ڈالنے کا، پابندی ڈالنے کا جب یہ عادی ہوگا، اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ جب حرام کا موقع آئے گا، ناجائز کا موقع آئے گا، وہاں اس گناہ سے بچنا اس کے لیے آسان ہوگا، وہاں نفس کا مقابلہ کرنا اس کے لیے آسان ہوگا، کیونکہ یہ تو جائز چیزوں کے اندر مجاہدہ کر رہا ہے۔ جیسے روزہ ہمارے سامنے مثال ہے۔ روزہ کس چیز کے ترک کا نام ہے؟ روزہ 3 چیزوں کے ترک کا نام ہے۔ کھانا چھوڑ دیا، پینا چھوڑ دیا، ازدواجی تعلق کو ترک کر دیا۔ تینوں چیزیں حلال ہیں، تینوں چیزیں انسان کو محبوب ہیں، مرغوب ہیں۔ تو اللہ روزے کی حالت میں انسان سے اتنا بڑا مجاہدہ کرواتا ہے، اور اس کے اندر ایک سبق ہے، اس میں ایک تعلیم ہے، اتنا بڑا مجاہدہ کہ جن چیزوں کے چھوڑنے کا انسان تصور بھی نہیں کر سکتا، ان چیزوں کو چھڑوا دیا جاتا ہے، اسے سبق دیا جاتا ہے، بتایا جاتا ہے کہ تیرے اندر صلاحیت ہے کہ تو حلال کو چھوڑ دیتا ہے اللہ کے حکم کے سامنے۔ کھانا چھوڑ دیا، پینا چھوڑ دیا، ازدواجی تعلق کو چھوڑ دیا، حلال تھے تینوں کو چھوڑ دیا۔ کس لیے چھوڑ دیا؟ اللہ کا حکم سمجھ کے چھوڑ دیا۔ اس کا موقع آتا ہے، کھانے کا موقع ہے، پینے کا موقع ہے، تنہائی ہے، خلوت ہے، بیوی موجود ہے، لیکن ہاتھ بھی نہیں لگاتا، پانی کا قطرہ حلق سے نیچے نہیں اتارتا۔ کیوں؟ کوئی دیکھنے والا نہیں ہے، لیکن اس کے پتا ہے کہ اللہ دیکھ رہا ہے، اللہ دیکھ رہا ہے، جانتا ہے کہ اللہ دیکھ رہا ہے۔ تو یہ مجاہدہ اس حد تک محدود نہیں رہنا چاہیے، روزے کی حد تک محدود نہیں رہنا چاہیے، رمضان کی حد تک محدود نہیں رہنا چاہیے، اسے اپنی پوری زندگی پر محیط کرنا چاہیے، پوری زندگی پر یہ احاطہ کیے ہوئے ہو، زندگی کے ہر موقع پر اس سبق کو یاد رکھنا چاہیے کہ میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے۔ جھوٹ کا موقع آ جائے، غیبت کا موقع آ جائے، کوئی رشوت کا موقع آ جائے، کوئی سود کا موقع آ جائے، کسی کی حق تلفی کا موقع آ جائے، فوراً سوچو کہ اللہ دیکھ رہا ہے، اللہ کو حساب دینا ہے۔ اور یہی وہ مراقبہ ہے کہ جس کے ذریعے سے انسان اللہ کی نافرمانی سے بچ سکتا ہے۔ کہ اس سے کیا ہوگا؟ اللہ دیکھ رہا ہے، اللہ حاضری، اللہ ناظری، اللہ معی، خوف پیدا ہو جائے گا، خوف پیدا ہوگا، اللہ دیکھ رہا ہے۔ تو کسی کے دیکھتے ہوئے تو خطا نہیں کی جاتی، اندیکھے میں تو ہو جاتی ہے، دیکھتے ہوئے خطا نہیں کی جاتی۔ فوراً خوف پیدا ہوگا، اور وہ خوف رکاوٹ بن جائے گا، اس گناہ میں، معصیت میں وہ رکاوٹ بن جائے گا۔ تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ مجاہدہ مستحبہ، جائز چیزوں کے اندر اپنی خواہشات پر رکاوٹ ڈالنا، چوٹ مارنا، اور بعضی جائز چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ اپنی ذات میں تو وہ جائز ہوتی ہیں، لیکن وہ ناجائز کا ذریعہ بن جاتی ہے، ناجائز کا سبب بن جاتی ہے۔ مثلا کسی دوست سے ملاقات کے لیے چلا گیا،
جائز تھا، کوئی گناہ کی بات نہیں تھی، لیکن جب بیٹھ کر باتیں شروع ہوئیں اس باتوں میں غیبتیں ہونے لگیں. اب یہ جائز کام ناجائز کا ذریعہ بن گیا کہ غیبت حرام، ملاقات تو جائز مباح تھا، ایک مباح کام ایک حرام کا ذریعہ بن گیا. اب یہاں اس مباح سے، جائز سے اسی طرح بچنا چاہیے جیسے حرام سے بچا جاتا ہے، ناجائز سے بچا جاتا ہے. مجدد تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ بات لکھی ہے کہ جو کام اپنی ذات میں تو گناہ نہ ہو مگر مفضی الی المعصیت ہو، گناہ کی طرف لے جانے کا ذریعہ ہو، اس سے بھی اسی طرح بچنا چاہیے جیسے گناہ سے بچا جاتا ہے. کیونکہ اپنی ذات میں تو گناہ نہیں ہے لیکن مفضی الی المعصیت ہے، گناہ کی طرف لے جانے والا ہے. آج جائز چیزوں کے اندر ہم اپنی خواہشات پر چوٹ نہیں مارتے. ڈاکٹر عبداللہ صاحب عارفی نور اللہ مرقدہ ہمارے اکابر میں سے ہوئے، کراچی میں حکیم الامت حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے اجل خلفاء میں سے تھے. فرماتے تھے کہ دسترخوان پہ کھانے کے لیے تو بیٹھتے ہو، اب جو بھی دسترخوان پر کھانا موجود ہے حلال چیز ہے، اور جو حلال ہے تو کھانا بھی جائز ہے، لیکن دسترخوان پر یہ دیکھو کہ اس پہ سب سے کم درجے کی چیز کون سی ہے. دسترخوان ہے نا، کئی قسم کی چیزیں ہوتی ہیں، ادنا بھی اور اعلیٰ بھی. نفس یہ کہتا ہے کہ جو سب سے اعلیٰ درجے کی چیز ہے پہلے اس پر ہاتھ صاف کرو. آپ دیکھ لو کسی دعوت میں جا کے کہ لوگ کھانا نہیں کھاتے، کھانے پہ حملہ کرتے ہیں، کھانا نہیں کھاتے ایسے جیسے پتہ نہیں کتنے عرصے کے بھوکے تھے کہ جب کھانا دکھایا تو ٹوٹ پڑے. تو وہ کھانا نہیں ہوتا، وہ کھانے پہ حملہ ہوتا ہے. تو کھانا کھانے کی اجازت ہے، کھانے پہ حملے کی اجازت نہیں ہے. آج تو کھانے پہ لوگ حملہ کرتے ہیں، جا کے منظر دیکھ لیں، بڑے بڑے پڑھے لکھے تہذیب والے سمجھدار حملے پہ لگے ہوئے ہوتے ہیں. کس لیے؟ اس لیے کہ اچھا اچھا میری پلیٹ میں آ جائے. جب یہ نیت ہو کہ اچھا اچھا میری پلیٹ میں آ جائے تو بھائی اس کھانے میں تو ویسی ہی ظلمت آ گئی، اس میں تو پہلے ہی ظلمت آ گئی. تو نفس یہ کہتا ہے کہ جو سب سے اعلیٰ درجے کی چیز ہے پہلے اس پہ ہاتھ صاف کرو. تو فرماتے تھے کہ بھائی اب یہاں نفس کی خواہش پہ چوٹ مارو کہ دسترخوان پر جو سب سے ادنا درجے کی چیز ہے، کوئی سلاد ہے، کوئی چٹنی ہے، پہلے اس سے شروع کر دو، اس کے بعد اعلیٰ درجے کی چیز بھی کھا لو. اب تھوڑی چوٹ تو مارو نا، خواہش کو پامال تو کرو تھوڑی سی دیر کے لیے صحیح، لیکن اتنا سا مجاہدہ تو کر کے دیکھو. اور یہ اتنا سا جو مجاہدہ ہے اس کا فائدہ کب ہوگا؟ کوئی بد نظری کا موقع آ جائے گا، کوئی غیبت کا موقع آ جائے گا، اس وقت اس نفس کا مقابلہ کرنا آسان ہوگا. کیونکہ یہ تو جائز چیزوں کے اندر مجاہدہ کرتا ہے، تو ناجائز سے بچنا کون سا مشکل ہے. یہ مجاہدہ وہاں مددگار ہوگا، یہ وہاں پر اسے کام آئے گا. اس لیے مجاہدے کا عادی ہونا چاہیے، اور جائز چیزوں کے اندر خواہشات میں تقلیل کو اختیار کرنا چاہیے. یہ خواہشات ہیں نا، اس کی کوئی انتہا نہیں. اس لیے حضرت علی کرم اللہ وجہ فرماتے تھے کہ ضرورت تو فقیر کی بھی پوری ہو جاتی ہے، ضرورت تو فقیر کی بھی پوری ہو جاتی ہے، لیکن خواہشات بادشاہوں کی بھی پوری نہیں ہوتی، کیونکہ ایک نہ تھمنے والا سلسلہ ہے. ہر خواہش ایک نئی خواہش پر ختم ہوتی ہے، اور ہر خواہش کے بعد ایک نئی خواہش جنم لیتی ہے. تو یہ ختم ہونے والا سلسلہ نہیں ہے. اس لیے اپنے کو خواہشات کا اسیر نہ بناؤ، اللہ کے حکموں کا اسیر بناؤ، اللہ کے نبی کی تعلیمات کا اسیر بناؤ. پھر دیکھو زندگی کیسی پر لطف اور پر مزہ گزرتی ہے. تو بات یہاں سے شروع ہوئی، عرض تو کچھ اور کرنا چاہتا تھا لیکن بات شروع سے بدل گئی. میں نے بات یہاں سے شروع کی کہ کسی نیکی کو معمولی نہ سمجھو، ورنہ آج کچھ اور عرض کرنے کا ارادہ تھا. کسی نیکی کو معمولی نہ سمجھو. اور جب اللہ نے اتنی بڑی نیکی کا موقع عطا کر دیا، اعتکاف میں بلا لیا، اپنے گھر میں آنے کی اجازت دے دی، تو بھائی جتنا اس وقت کو قیمتی بنا سکتے ہو اس وقت کو قیمتی بناؤ. اور یہ موقع ہے طبیعت کی سستی کاہلی کا مقابلہ کرنے کا.
میں نے پہلے دن بھی عرض کیا تھا کم از کم ہر آدمی 3 پارے یومیہ تلاوت کرے، تاکہ 10 دن کے اندر یہ قرآن مجید ختم ہو جائے۔ اس سے زیادہ جتنا بھی ہو اچھا ہے، لیکن کم از کم ایک قرآن مجید تو ختم ہونا چاہیے۔ پھر اس کے علاوہ تسبیحات ہیں، اور ہمارے یہاں تو پورا ایک نظام الاوقات ہے، اور یہ سب یہ لکھا ہوا لگا ہوا ہے کہ صبح سے لے کے رات تک ہم نے کیا کرنا ہے، کس وقت آرام کرنا ہے، کس وقت معمولات ادا کرنے ہیں، اس کے مطابق اگر اپنے وقت کو گزاریں۔ اور یاد رکھیے کہ جب آدمی اپنے اوقات کے اندر نظم اور ضبط پیدا کرتا ہے، اوقات کے اندر نظم پیدا کرتا ہے، اللہ تعالیٰ وقت کی برکت اسے عطا کر دیتا ہے۔ وقت کی بے برکتی جب ہی ہوتی ہے کہ ہماری زندگی کا کوئی نظام الاوقات نہیں ہوتا، تو پھر تو وقت گزرتا چلا جاتا ہے لیکن کام نپٹتے نظر نہیں آتے۔ سوچتا ہے آج کروں گا، کل کروں گا، مہینہ گزر جاتا ہے، سارے کام وہیں کے وہیں کھڑے ہوتے ہیں۔ وجہ کیا ہے کہ زندگی کا کوئی نظام الاوقات نہیں ہے۔ تو اگر اس وقت کی برکت کو حاصل کرنا چاہتے ہیں، اس کا طریقہ بھی یہی ہے کہ زندگی کسی نظام الاوقات کے تابع ہونی چاہیے۔ اور یہ بھی مجاہدہ ہے، یہ بھی ایک مجاہدہ ہے کہ انسان کا جو نفس ہے نا، یہ اس پابندی کو بھی برداشت نہیں کرتا۔ ایک آدمی نے سوچنا ہے کہ میں نے فجر کے بعد ذکر کرنا ہے، فجر سے پہلے ذکر کرنا ہے، تو یہ نفس اس پابندی کو برداشت نہیں کرتا، اس قید کو برداشت نہیں کرتا۔ لیکن اسے قید میں ڈالنا ہے، وقت کی پابندی کے ساتھ ڈالنا ہے، اس وقت انہیں یہ کام کرنا ہے۔ جب تو اس کی خواہشات کمزور ہو سکتی ہیں، اگر اسے مقید نہ کیا، قید میں نہ ڈالا، تو پھر یہ نفس اپنا قیدی بنا لے گا۔ تو زندگی کا نظام الاوقات ہونا چاہیے، اور اس نظام الاوقات کے تابع زندگی گزرنی چاہیے کہ صبح سے لے کے شام تک میں نے کیا کرنا ہے۔ اسی لیے اعتکاف کا نظام الاوقات ہے کہ یہاں رہتے ہوئے زندگی کے اندر کوئی نظم آ جائے، کوئی اچھی عادتیں قائم ہو جائیں، تاکہ یہاں سے جانے کے بعد کوئی زندگی تبدیل ہو، کچھ بدلی تو نظر آئے، کچھ صاف ستھری زندگی تو نظر آئے، کچھ عادات اور اخلاق میں تبدیلی تو نظر آئے۔ اس لیے بھائی یہ نیکی کا بہت بڑا موقع ہے، اور بہت اچھا موقع ہے کہ جہاں پر نفل کا ثواب فرض کے برابر ہے، اور فرض کا ثواب 70 گنا زیادہ ہے۔ جتنی زیادہ سے زیادہ نیکی ہو، اور قیامت کے دن یہ کیفیت ہوگی کہ ایک ایک نیکی کے لیے انسان مارا پھرے گا۔ ایک نیکی کم ہو جائے گی، گناہ اور اس کی نیکیاں برابر ہوں گی۔ کہا جائے گا بھائی ایک نیکی لیا تو تیرا کام بن جائے، یہ سوچے گا کہ ایک نیکی لانا کیا مشکل ہے، لیکن وہ دنیا نہیں ہوگی۔ دنیا میں تو کسی سے قرض لے کے بھی گزارا کر لیتا تھا، وہاں جا کے ایک نیکی کی قدر و منزلت کا پتہ چلے گا کہ جس نیکی کے موقع کو دنیا میں ٹال دیتے تھے، وہاں جا کے پتہ چلے گا کہ ماں بھی انکار کر دے گی، باپ بھی انکار کر دے گا، بھائی بھی انکار کر دے گا، دوست بھی انکار کر دے گا۔ پیدا کرنے والی ماں کہے گی میں نے تجھے جنا ہی نہیں تھا، کوئی ایک نیکی دینے کے لیے آمادہ نہیں ہوگا۔ آج جو نیکی انسان کر لے گا، کل یہ نیکی وہاں کام آئے گی۔ کسی کے بھروسے پہ نہیں رہنا چاہیے کہ ہم دنیا سے چلے جائیں گے اور پیچھے ہماری اولاد ہے کہ پڑھ پڑھ کر ایصال ثواب کرے گی۔ ارے بھائی کون پیچھے یاد رکھتا ہے؟ آج مرا، کل 3 دن ہوئے، پھر دنیا کا کارخانہ چل پڑتا ہے، کوئی کسی کو یاد نہیں کرتا، کوئی کسی کو ایصال ثواب نہیں کرتا۔ کوئی بہت ہی سعادت مند اولاد ہوتی ہے کہ جو اپنے ماں باپ کو یاد رکھتی ہے، ان کی قبروں پہ حاضری دیتی رہتی ہے، ان کے لیے دعائے مغفرت اور ایصال ثواب کرتی رہتی ہے۔ کوئی ایسی سعادت مند اولاد ہوتی ہے، اکثر یہ دنیا کی چمک دمک ایسی ہے، یہ دنیا کی روانی ایسی ہے، یہ سب بھول جاتے ہیں، کوئی کسی کو یاد نہیں کرتا۔ اس لیے اپنے لیے خود کر کے جاؤ، یہ مت سوچو کہ ہمارے بعد میں کوئی ہمارے لیے کر لے گا، یہ دھوکہ ہے، اس دھوکے سے اپنے آپ کو نکالنا چاہیے۔ تو بس آج کا سبق یہی ہے کہ نیکی کا جو موقع مل جائے اسے غنیمت سمجھو، اور نیکی کو ٹالو مت، بس اس نیکی کو کر گزرو۔ یہی نیکی کام آئے گی، خبر میں بھی کام آئے گی، حشر میں بھی کام آئے گی، اور یہی نیکی نجات کا ذریعہ بنے گی۔ اور اسی میں کوئی نہ کوئی ایسی نیکی ضرور ہوگی کہ اس نیکی پر اللہ کا فضل ہو جائے گا، چاہے وہ چھوٹی سی کوئی نیکی ہو، ادنا سی کوئی نیکی ہو، لیکن اللہ کو پسند آ گئی، اسی پر کام بن جائے گا۔ اس لیے بھائی نیکیوں کو جمع کرتے رہو، کوئی نہ کوئی تو ایسی نیکی ہو جائے گی، اللہ سے کام بنا دے گا۔
اللہ تعالیٰ ہمیں اس رمضان کی، اس اعتکاف کی صحیح قدردانی کی توفیق عطا فرمائے۔ اب یہ تیزی سے رخصتی کی جانب ہے۔ آج 25ویں شب ہے، اب چند راتیں اس کی باقی ہیں۔ اگر انسان اپنا جائزہ لے تو یہی نظر آتا ہے کہ مہینہ آیا، تیزی کے ساتھ گزر گیا، لیکن ہم سے قدر نہ ہو سکی۔ جو اس مہینے کا احترام اور ادب ہونا چاہیے تھا وہ ہم سے نہ ہوا۔ بس اب یہ چند ساعتیں باقی ہیں، اب اس کا ہم ادب اور احترام کر لیں، اسی پر اللہ کا فضل متوجہ ہوگا۔ اللہ تعالی ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین۔ اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ ربنا اتمم لنا نورنا واغفر لنا انک علی کل شیء قدیر۔ ربنا ظلمنا انفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين۔ يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين فاطر السماوات والأرض أنت ولينا في الدنيا والآخرة توفنا مسلما والحقنا بالصالحين توفنا مسلما والحقنا بالصالحين يا رب زدنا علما والحقنا بالصالحين۔ اللهم أحينا مسكينا وأمتنا مسكينا واحشرنا في زمرة المساكين۔ یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا کریم یا ارحم الراحمین یا اکرم الاکرمین۔ یا اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، یا اللہ ہماری خطایا سے درگزر فرما، یا اللہ اپنی محبت معرفت عطا فرما، اپنی رضا والی زندگی یا اللہ نصیب فرما، اپنے رضا والے کاموں کی یا اللہ توفیق عطا فرما۔ یا اللہ اس ماہ مقدس کی، اس اعتکاف کی یا اللہ سچی قدردانی کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ ہم نادم ہیں، پشیمان ہیں، اے اللہ یہ تیرا بھیجا ہوا مہمان آیا، اس کا ہم اکرام نہ کر سکے۔ یا اللہ یہ مہینہ رخصتی کے قریب ہے، آج اس کی تیسری تاخرات ہے۔ اے اللہ آج کی اس تاخرات میں، آج کی شب قدر میں یا اللہ ہماری غفلتوں کو معاف فرما، ہماری کوتاہیوں کو معاف فرما۔ اے اللہ ہمارے حق میں خیر کے فیصلے فرما۔ یا اللہ اس اعتکاف کی برکت سے، اس لیلۃ القدر کی برکت سے یا اللہ ہمیں اپنی محبت اور معرفت عطا فرما، اپنی نسبت عطا فرما، اپنا تعلق عطا فرما، اپنے مقبول اور محبوب بندوں میں شامل فرما، مقبول اعمال کی، مقبول دعوات کی یا اللہ ہمیں توفیق عطا فرما۔ توفیقات کو ہمارے شامل حال فرما، ہماری شامت اعمال سے یا اللہ ہمیں محروم نہ فرما۔ یا اللہ آپ نے کرم فرمایا، احسان کا معاملہ فرمایا، ہم گنہگاروں کو یا اللہ یہاں آنے کی توفیق عطا فرمائی۔ اے اللہ ہم سے اس در کا، اس گھر کا ادب نہ ہو سکا، یا اللہ ہماری کوتاہیوں کو معاف فرما دے، یا اللہ معاف فرما دے۔ اے اللہ یہاں پر جو برکتیں ہیں، تیری تجلیات ہیں، انعامات ہیں، یا اللہ وہ ہمیں کامل عطا فرما، ہم میں سے کسی کو بھی محروم نہ فرما۔ یا اللہ ہم میں سے کسی کو بھی محروم نہ فرما۔ یا اللہ سب کی دامن مراد کو بھر دے، خوشیوں سے، نعمتوں سے، راحتوں سے، برکتوں سے یا اللہ بھر دے۔ سب کے دلوں کے نیک ارادوں کو، تمناؤں کو یا اللہ از غیب پورا فرما، سب کی حاجات کو پورا فرما، سب کی پریشانیوں کو دور فرما، بیماریوں سے حفاظت فرما، زمینی آسمانی آفات سے حفاظت فرما، موذی امراض سے یا اللہ حفاظت فرما، پریشان حالوں کی پریشانیوں کو دور فرما، بیماروں کو یا اللہ صحت عطا فرما، عافیت عطا فرما۔ یا اللہ جو گھروں میں بیمار، اسپتالوں میں بیمار، یا اللہ سب کو صحت اور عافیت عطا فرما، سب کی مشکلات کو آسان فرما، پریشانیوں کو دور فرما، جو مقروض ہیں قرضوں سے خلاصی عطا فرما۔ اے اللہ قرضوں کی ادائیگی کا غیب سے انتظام فرما۔ اے اللہ بعض لوگ سودی قرض میں مبتلا ہیں، اے اللہ تو اس سود کی لعنت سے اللہ انہیں نجات عطا فرما۔ یا اللہ غیب سے اپنی مدد کو شامل حال فرما۔
اس لعنت سے یا اللہ جلد نجات عطا فرما۔ یا اللہ سب کی اولادوں کو نیک صالح بنا، آنکھوں کی ٹھنڈک بنا، والدین کے لیے راحت کا ذریعہ بنا، اپنی نعمتوں کی قدردانی کی توفیق عطا فرما، نعمتوں پر شکر کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ تیری نعمتوں میں یہ رمضان بھی نعمت ہے، یہ اعتکاف بھی نعمت ہے، یا اللہ یہ روزہ بھی نعمت ہے، تراویح بھی نعمت ہے، یہ قرآن بھی نعمت ہے۔ اے اللہ یہ بے شمار نعمتیں عطا فرمائیں، ہماری حیثیت سے بڑھ کر عطا فرمائیں۔ اے اللہ ان کی سچی قدردانی کی توفیق عطا فرما، نعمتوں کے کفران سے یا اللہ ہماری حفاظت فرما۔ اے اللہ دل سے شکر گزاری کی قدردانی کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ ایک ایک لمحے کی قدردانی کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ تو ہم سے راضی ہو جا، اے اللہ تو ہم سے راضی ہو جا، یا اللہ تو ہم سے راضی ہو جا، اپنی رضا کا پروانہ ہمیں عطا فرما۔ اے اللہ تو اپنی ناراضگی والے کاموں سے بچا لے، برے اعمال سے بچا لے، ہر ایسے قول فعل عمل کی توفیق عطا فرما جو تیری رضا کا ذریعہ بن جائے، جو جنت میں لے جانے کا ذریعہ بن جائے۔ اے اللہ ہر ایسے قول فعل عمل سے ہماری حفاظت فرما جو تیری ناراضگی کا ذریعہ بن جائے، جنت سے محرومی کا ذریعہ بن جائے، جہنم میں لے جانے کا ذریعہ بن جائے۔ یا اللہ ہر ایسے قول سے فعل سے عمل سے یا اللہ تیری پناہ چاہتے ہیں۔ اے اللہ تو ہمیں پناہ دے دے، اے اللہ تو ہمیں پناہ دے دے۔ جہاں کہیں بھی معتکفین بیٹھے ہیں اے اللہ سب کے اعتکافوں کو قبول فرما، سب کی عبادات کو مناجات کو قبول فرما۔ یا اللہ سب کو کامل انعامات سے مالا مال فرما۔ اے اللہ اپنے مقبولوں کے صدقے میں ہمارے بھی اعتکاف کو قبول فرما، کامل برکات سے ہمیں بھی مالا مال فرما۔ یا اللہ اپنی رحمتوں کا، برکتوں کا، راحتوں کا نزول فرما، زحمتوں کو یا اللہ دور فرما۔ یا اللہ ہمیں عافیت دارین عطا فرما، عافیت دائمہ عطا فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ یا اللہ جو معتکفین میں بیمار ہیں انہیں صحت عطا فرما، عافیت عطا فرما۔ یا اللہ صحت اور عافیت کے ساتھ اعتکاف کی تکمیل فرما، خوشیوں کے ساتھ گھروں کو لوٹنا یا اللہ نصیب فرما، صحت میں، جان میں، ایمان میں یا اللہ عافیت عطا فرما۔ وجزا اللہ عنا محمدا صلی اللہ علیہ وسلم ما هو اہلہ وصلی اللہ تعالی وسلم علی النبی الکریم آمین۔ یہ اعتکاف کے مسائل اور مناجات مقبول